وہ آدمی جس کا دل پہاڑیوں میں رہ گیا، ولیم سیروریان۔ سن 1916 میں جب میں پورے 6 سال کا نہیں ہوا تھا، ایک بوڑھا شخص سان بینیتو ایونیو سے بگل پر اکیلے کا گیت گاتا ہوا اترا اور ہمارے مکان کے سامنے رک گیا۔ میں صحن سے دوڑ کر باہر نکلا اور چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اس کے دوبارہ بگل پر گانے کا انتظار کرنے لگا، مگر اس نے گیت نہیں گایا۔ میں نے کہا، میں آپ کو دوسری دھن بجاتے ہوئے سننا ضرور پسند کروں گا۔ اس نے کہا، نوجوان، کیا تم اس بوڑھے آدمی کے لیے ایک گلاس پانی لے آؤ گے جس کا دل یہاں نہیں بلکہ پہاڑیوں میں ہے؟ کون سی پہاڑیاں؟ میں نے کہا، اسکاتستان کی پہاڑیاں۔ بوڑھے شخص نے کہا، کیا تم پانی لا سکتے ہو؟ آپ کا دل اسکاتستان کی پہاڑیوں میں کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا، میرا دل دکھ رہا ہے۔ بوڑھے شخص نے کہا، کیا تم میرے لیے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لا سکتے ہو؟ آپ کی والدہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، میری والدہ ٹولسا، اوکلاہوما میں ہے۔ بوڑھے شخص نے کہا، مگر ان کا دل وہاں نہیں۔ ان کا دل کہاں ہے؟ میں نے کہا، اسکاتستان کی پہاڑیوں میں۔ بوڑھے شخص نے کہا، میں بہت پیاسا ہوں نوجوان، بھلا کیسے آپ کے خاندان کے لوگ اپنے دل ہمیشہ پہاڑیوں میں چھوڑ آتے ہیں؟ میں نے کہا، ہم ایسے ہی لوگ ہیں۔ بوڑھے شخص نے کہا، آج یہاں ہے اور کل کہیں اور۔ آج یہاں اور کل کہیں اور؟ میں نے کہا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک لمحے میں زندہ اور اگلے میں ختم۔ بوڑھے شخص نے کہا، آپ کی والدہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، وہ ویرماؤنٹ میں ہے، وائٹ ریور کے قصبے میں۔ بوڑھے شخص نے کہا، مگر ان کا دل وہاں نہیں ہے۔ کیا ان کا دکھتا ہوا دل بھی پہاڑیوں میں ہے؟ میں نے کہا، یقیناً۔ بوڑھے شخص نے کہا، بیٹے، میں پیاس سے مر رہا ہوں۔ پورٹ سے میرا باپ برآمد ہوا اور اس شیر کی طرح دہاڑا جو ابھی ابھی کسی ڈراونے خواب سے جاگا۔ جونی، وہ گرجا، بیچارے بڑے میاں کو ستانا بند کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ گر کر دم توڑ دیں، ان کے لیے پانی کا جگ لے آؤ۔ کیا تمہاری شائستگی کہیں کھو گئی ہے؟ کیا کوئی کسی مسافر سے کبھی کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا، معزز بزرگ کے لیے پانی لاؤ، میرے باپ نے کہا۔ خدا تمہیں غارت کرے، اب کاٹ کے الو کی طرح کھڑے مت رہو۔ ان کے پینے کے لیے کچھ لاؤ، اس سے پہلے کہ یہ گر کر دم توڑ دیں۔ آپ ان کے لیے پانی لے آئے۔ میں نے کہا، آپ تو کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی کام نہیں کر رہا ہوں؟ میرے باپ نے کہا، کیوں جونی؟ تمہیں خوب معلوم ہے میں اپنے ذہن میں ایک نئی نظم ترتیب دے رہا ہوں۔ آپ نے کہاں سے جان لیا کہ مجھے معلوم ہے؟ میں نے کہا، آپ تو صرف پورچ میں اپنی آستین چڑھائے کھڑے ہیں۔ آپ نے کہاں سے جان لیا کہ مجھے معلوم ہے؟ ٹھیک ہے، مگر تمہیں جاننا چاہیے، میرے باپ نے کہا۔ دوپہر بخیر۔ بوڑھے شخص نے میرے باپ سے کہا، آپ کے صاحبزادے مجھے بتا رہے تھے کہ اس علاقے کا موسم کتنا خنک اور خوشگوار ہے۔ دوپہر بخیر، میرے باپ نے کہا، آپ اندر تشریف لا کر تھوڑا سا آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ دوپہر کے تھوڑے سے کھانے کے لیے ہماری میز پر آپ کی موجودگی ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہوگی۔ حضور عالی، بوڑھے شخص نے کہا، میں فاقے سے ہوں۔ کیا آپ میرے لیے مجھے صرف اپنی آنکھوں سے پلاؤ گا سکتے ہیں؟ میں نے بوڑھے شخص سے کہا، میں اس نغمے کو بگل پر ضرور سننا چاہوں گا، یہ میرا پسندیدہ گیت ہے۔ میرا خیال ہے میں اس گیت کو دنیا میں کسی بھی گیت سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ بیٹے، بوڑھے شخص نے کہا، جب تم میری عمر کو پہنچو گے تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ گیتوں کی کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز روٹی ہے۔ پھر بھی، میں نے کہا، میں اس گیت کو ضرور سننا چاہوں گا۔ بوڑھا شخص پورچ تک بڑھا اور اس نے میرے باپ سے ہاتھ ملایا۔ میرا نام جاسپر میک گریگور ہے، اس نے کہا، میں اداکار ہوں۔ مجھے آپ سے متعارف ہو کر بے پایا مسرت ہوئی، میرے باپ نے کہا۔ جونی، مسٹر میک گریگور کے لیے پانی کا جگ لاؤ۔ میں کنویں تک گیا اور ایک برتن میں ٹھنڈا پانی بھر کر اس بوڑھے شخص کے پاس لایا۔ اس نے پورا برتن ایک طویل گھونٹ میں پی لیا۔ پھر اس نے آسمان پر اور دور سان بینتیو ایونیو پر نظر ڈالی، جہاں سورج ڈوبنا شروع کر چکا تھا۔ مجھے خیال آتا ہے کہ میں گھر سے 5000 میل دور ہوں، اس نے کہا۔ کیا آپ کے خیال میں ہم تھوڑی سی روٹی اور پنیر کھا سکتے ہیں تاکہ جسم اور جان کا رشتہ برقرار رہ سکے؟ جونی، میرے باپ نے کہا، دوڑ کر دکاندار کے پاس جاؤ اور فرانسیسی روٹی کا ایک ٹکڑا اور 1 پاؤنڈ پنیر لے آؤ۔ مجھے پیسے دیں، میں نے کہا۔ مسٹر کوسک سے کہنا کہ وہ ہمیں ادھار دے دے، میرے باپ نے کہا۔ میرے پاس 1 سینٹ بھی نہیں ہے جونی، وہ ہمیں ادھار نہیں دیں گے، میں نے کہا۔
وہ ہمیں ادھار دیتے دیتے تھک گئے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نکمے ہیں اور بقایا ادا نہیں کرتے، ہمیں ان کے 40 سینٹ ادا کرنے ہیں۔ جاؤ اور جا کر ان سے معاملہ طے کر لو، میرے باپ نے کہا۔ تم جانتے ہو تم یہ کیوں کر سکتے ہو؟ وہ معقولات نہیں سنیں گے، میں نے کہا۔ مسٹر کوسک کہتے ہیں وہ کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، انہیں صرف اپنے 40 سینٹ چاہیے ہیں۔ ان کے پاس جاؤ اور انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا اور 1 پاؤنڈ پنیر دینے پر آمادہ کرو، میرے باپ نے کہا۔ جانی، تم یہ کام کر سکتے ہو۔ بیٹے، ان کے پاس جاؤ، بوڑھے شخص نے کہا، اور مسٹر کوسک سے کہو کہ وہ تمہیں روٹی کا ایک ٹکڑا اور 1 پاؤنڈ پنیر دے دے۔ اب جاؤ جانی، میرے باپ نے کہا۔ تم کبھی اس دکان سے فتوحات کے بغیر باہر نہیں نکلے ہو۔ تم 10 منٹ میں یہاں اس خوراک کے ساتھ واپس آ جاؤ گے جو بادشاہوں کو زیب دیتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا۔ مسٹر کوسک کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ حرام خوری کر رہے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سے جا کر کہہ دو، میرے باپ نے کہا۔ میں کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا، میں شاعری لکھ رہا ہوں۔ مسٹر کوسک سے کہہ دو کہ میں دن رات شاعری لکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، مگر میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ متاثر نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں آپ بھی دوسرے بے روزگار آدمیوں کی طرح گھر سے نکل کر کوئی کام کیوں نہیں تلاش کرتے؟ وہ کہتے ہیں آپ کاہل اور نالائق ہیں۔ جانی، تم جاؤ اور جا کر انہیں کہو کہ وہ فاتر العقل ہیں، میرے باپ نے کہا۔ تم جاؤ اور جا کر کہو کہ تمہارا باپ اس وقت کے عظیم ترین گمنام شاعروں میں سے ایک ہے۔ وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، میں نے کہا۔ مگر میں جا رہا ہوں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ کیا گھر میں کچھ نہیں ہے؟ صرف بھنے ہوئے مکئی کے دانے، میرے باپ نے کہا۔ ہم مسلسل 4 دنوں سے مکئی کے دانے کھا رہے ہیں جانی، ہمیں روٹی اور پنیر چاہیے۔ اگر تم مجھ سے اس طویل نظم کو مکمل کرنے کی توقع رکھتے ہو۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ دیر مت لگانا، مسٹر میک گریکور نے کہا۔ میں گھر سے 5000 میل کے فاصلے پر ہوں، میں دوڑ کر جاؤں گا، میں نے کہا۔ اگر تمہیں راستے میں کوئی رقم پڑی ہوئی مل جائے، میرے باپ نے کہا، تو تمہیں یاد ہے نا، ہم آدھی آدھی بانٹ لیں گے۔ بہت اچھا، میں نے کہا۔ میں مسٹر کوسک کی دکان تک دوڑتا ہوا گیا، مگر مجھے راستے میں کوئی رقم پڑی ہوئی نہیں ملی، ایک معمولی سکہ بھی نہیں۔ میں دکان کے اندر داخل ہو گیا اور مسٹر کوسک نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ پیسوں کا معاملہ نہیں ہے مسٹر کوسک، میں نے کہا۔ میں چین میں ہونے اور سفید فام نسل سے مدد حاصل کرنے کی ضرورت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، مسٹر کوسک نے کہا۔ آپ کو چین میں اس طرح کیسا لگے گا؟ میں نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، مسٹر کوسک نے کہا۔ میں چین جا کر کیا کروں گا؟ آپ وہاں مسافر ہوں گے اور فاقہ زدہ، اور ساری دنیا میں کوئی آپ کا دوست نہیں ہوگا۔ آپ کسی اچھے عیسائی سے یہ توقع تو نہیں رکھیں گے کہ وہ آپ کو چاول کا 1 پاؤنڈ دیے بغیر رخصت کر دے؟ کیا آپ ایسی توقع رکھیں گے؟ میرا خیال ہے میں ایسا نہیں سوچوں گا، مسٹر کوسک نے کہا۔ مگر تم چین میں نہیں ہو جانی، اور نہ تمہارا باپ۔ تمہیں اور تمہارے باپ کو گھر سے باہر نکل کر اپنی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے۔ تم تو ابھی شروع کر دو تو بہتر ہے۔ میں تمہیں ادھار پر مزید کوئی خورد و نوش کی چیز نہیں دینے جا رہا۔ مجھے معلوم ہے تم پیسے کبھی ادا نہیں کرو گے، مسٹر کوسک، میں نے کہا۔ آپ نے مجھے غلط سمجھا، میں چند اشیاء خورد و نوش کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں تو چین میں آپ کے ارد گرد بے دین لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں آپ فاقہ زدہ اور قریب المرگ ہیں۔ یہ چین نہیں ہے، مسٹر کوسک نے کہا۔ تمہیں باہر نکلنا ہے اور اپنی روزی اس ملک میں حاصل کرنی ہے۔ امریکہ میں ہر شخص کام کرتا ہے۔ مسٹر کوسک، میں نے کہا، فرض کریں کہ فرانسیسی روٹی کا ایک ٹکڑا اور 1 پاؤنڈ پنیر آپ کی اس دنیا میں رہنے کی ساری ضرورت ہے۔ کیا آپ کسی عیسائی مبلغ سے ان چیزوں کو مانگتے ہوئے ہچکچائیں گے؟ ہاں، میں ہچکچاؤں گا، مسٹر کوسک نے کہا۔ میں کسی سے کچھ مانگتے ہوئے شرم سے گڑ جاؤں گا۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ اسے روٹی کے 2 ٹکڑے اور پنیر کے 2 پاؤنڈ لوٹائیں گے، پھر بھی؟ میں نے پوچھا۔ پھر بھی، مسٹر کوسک نے کہا۔ ایسے مت بنے مسٹر کوسک، میں نے کہا۔ یہ ایک ہارے ہوئے ذہن کی سوچ ہے، اور آپ کو اس کا علم ہے، کیونکہ پھر آپ کو پیش آنے والا واحد واقعہ آپ کی وفات ہوگی۔ آپ وہیں چین میں مر جائیں گے، مسٹر کوسک۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، مسٹر کوسک نے کہا۔ تمہیں اور تمہارے باپ کو پنیر اور روٹی پیسے دے کر خریدنی ہوگی۔ تمہارا باپ باہر کیوں نہیں نکلتا اور کوئی کام کیوں نہیں پکڑ لیتا؟ چلیے مسٹر کوسک، میں نے کہا، آپ کا حال کیا ہے؟
میں ٹھیک ہوں جونی، مسٹر کوسک نے کہا۔ تم کیسے ہو؟ اس سے بہتر حال نہیں ہو سکتا مسٹر کوسک، میں نے کہا۔ بچے کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، مسٹر کوسک نے کہا۔ استیپان نے اب چلنا شروع کیا ہے۔ کتنی شاندار بات ہے، میں نے کہا۔ اینجلا کیسی ہے؟ اینجلا نے گانا شروع کر دیا ہے، مسٹر کوسک نے کہا۔ تمہاری دادی کیسی ہیں؟ اب وہ بہتر محسوس کر رہی ہیں، میں نے کہا۔ انہوں نے بھی گانا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ ملکہ بننے کے بجائے اوپرا کی فنکارہ بننا زیادہ پسند کریں گی۔ مارتھا کیسی ہیں، آپ کی شریک حیات؟ اوہ، بالکل ٹھیک ٹھاک، مسٹر کوسک نے کہا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ جان کر کتنی خوشی ہوئی کہ آپ کا کنبہ بالکل بخیریت ہے، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں استیپان ایک دن ایک عظیم شخص بنے گا۔ مجھے بھی یہی امید ہے، مسٹر کوسک نے کہا۔ میں اسے بلا تاخیر ہائی اسکول میں داخل کراؤں گا اور اس بات کا خیال رکھوں گا کہ اسے ہر وہ موقع ملے جو مجھے زندگی میں نہیں مل سکا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کرانے کی دکان کھولے۔ مجھے استیپان کی ذات پر بہت اعتماد ہے، میں نے کہا۔ جونی، تمہیں کیا لینا ہے؟ مسٹر کوسک نے کہا۔ اور تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ مسٹر کوسک، میں نے کہا۔ آپ کو علم ہے میں یہاں کچھ لینے نہیں آیا۔ آپ کو علم ہے کہ میں آپ کے ساتھ پرسکون فلسفیانہ گفتگو سے اکثر و بیشتر لطف اندوز ہوتا ہوں۔ مجھے فرانسیسی روٹی کا ایک ٹکڑا اور 1 پاؤنڈ پنیر لینے دیں۔ تمہیں ادائیگی نقد کرنی ہوگی جونی، مسٹر کوسک نے کہا۔ اور ایستھر؟ میں نے کہا۔ آپ کی خوبصورت صاحبزادی کا کیا حال ہے؟ ایستھر بالکل ٹھیک ہے جونی، مسٹر کوسک نے کہا، مگر سودا تمہیں نقد ملے گا۔ تم اور تمہارا باپ اس پورے ملک میں بدترین باشندے ہو۔ مجھے یہ جان کر مسرت ہوئی کہ ایستھر بالکل ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ مسٹر میک گریوکر ہمارے گھر مہمان ہیں، وہ ایک عظیم اداکار ہیں۔ میں نے کبھی اس کا نام نہیں سنا، مسٹر کوسک نے کہا۔ اور مسٹر میک گریوکر کے لیے بیئر کی 1 بوتل، میں نے کہا۔ میں تمہیں بیئر کی بوتل نہیں دے سکتا، مسٹر کوسک نے کہا۔ آپ ضرور دے سکتے ہیں، میں نے کہا۔ نہیں دے سکتا، مسٹر کوسک نے کہا۔ میں تمہیں باسی روٹی کا 1 ٹکڑا اور 1 پاؤنڈ پنیر لے جانے دوں گا، بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تمہارا باپ جب کام کرتا ہے تو وہ کس طرح کام کرتا ہے جونی؟ میرے والد شاعری لکھتے ہیں مسٹر کوسک، بس یہی کام ہے جو وہ کرتے ہیں، اور شاعری لکھنے والوں میں دنیا کی ایک عظیم شخصیت ہے۔ اسے کوئی معاوضہ ملتا ہے؟ مسٹر کوسک نے کہا۔ انہیں کبھی کوئی معاوضہ نہیں ملتا، میں نے کہا۔ مجھے اس طرح کا کام پسند نہیں، مسٹر کوسک نے کہا۔ تمہارا باپ اور لوگوں کی طرح کام کیوں نہیں کرتا جونی؟ وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں، میں نے کہا۔ میرے والد ایک عام آدمی کے بنسبت دگنی محنت کرتے ہیں۔ اچھا، اب تم پر میرے 55 سینٹ ادھار ہو گئے ہیں جونی، مسٹر کوسک نے کہا۔ میں اس بار تو تمہیں کچھ چیزیں دے رہا ہوں، مگر اس کے بعد بالکل بھی نہیں۔ ایستھر سے کہیے گا کہ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، مسٹر کوسک نے کہا۔ خدا حافظ مسٹر کوسک، میں نے کہا۔ خدا حافظ جونی، مسٹر کوسک نے کہا۔ میں فرانسیسی روٹی کے 1 ٹکڑے اور 2 پاؤنڈ پنیر کے ساتھ گھر کی طرف دوڑا۔ میرا باپ اور مسٹر میک گریوکر سڑک پر یہ دیکھنے کو کھڑے تھے کہ میں کھانے کی چیزوں کے ساتھ واپس آتا ہوں یا نہیں۔ وہ میری طرف آدھے راستے تک دوڑتے ہوئے آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ چیزیں موجود ہیں تو انہوں نے گھر کی سمت ہاتھ لہرائے جہاں میری دادی منتظر تھی۔ وہ اندر دوڑی تاکہ میز آراستہ کر سکے۔ مجھے پتا تھا کہ تم کامیاب ہوگے، میرے باپ نے کہا۔ اور مجھے بھی، مسٹر میک گریوکر نے کہا۔ مسٹر کوسک کہتے ہیں کہ ہمیں 55 سینٹ ادا کرنے ہوں گے، میں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں اب وہ ہمیں اور ادھار نہیں دیں گے۔ یہ محض ان کا خیال ہے، میرے باپ نے کہا۔ جونی، تم نے ان سے کیا باتیں کی؟ پہلے تو میں بھوکے ہونے کے بارے میں باتیں کی اور چین میں موت کے دروازے پر پڑے ہونے کے بارے میں نے کہا۔ پھر میں نے ان کے کنبے کا حال دریافت کیا۔ کیسے ہیں ان کے گھر والے؟ میرے باپ نے کہا۔ بخیریت، میں نے کہا۔ اس طرح ہم سب اندر چلے آئے اور ہم نے روٹی کے ٹکڑے اور پنیر کے پاؤنڈ سے پیٹ بھرا۔ ہم میں سے ہر ایک نے 2 یا 3 گلاس پانی پیا۔ جب روٹی کا ہر ذرہ غائب ہو گیا تو مسٹر میک گریوکر نے باورچی خانے کی سمت جائزہ لینا شروع کیا تاکہ انہیں کھانے کے لیے کچھ اور نظر آ سکے۔ وہاں پر اس سبز ٹین میں کیا ہے جونی؟ انہوں نے کہا۔ شیشے کی گولیاں، میں نے کہا۔ اور یہ الماری؟ انہوں نے کہا۔ اس میں کھائے جانے کے قابل کوئی شے ہے جونی؟ لال بیگ، میں نے کہا۔ اور کونے والے بڑے مرتبان میں جونی؟ انہوں نے کہا۔ وہاں کون سی کارآمد چیز ہے؟ اس مرتبان میں نے ایک سانپ پالا ہے، میں نے کہا۔ خوب، مسٹر میک گریوکر نے کہا۔ میں ابلے ہوئے سانپ کا 1 ٹکڑا شاندار طور پر کھا سکتا ہوں جونی۔ آپ اس سانپ کو کچھ نہیں کہیں گے، میں نے کہا۔ کیوں نہیں جونی؟ مسٹر میک گریوکر نے کہا۔ آخر کیوں نہیں بیٹے؟ میں نے سنا ہے بورنیو کے اصلی باشندے اعلیٰ نسل کے سانپ اور جھینگر کھاتے ہیں۔ کیا تمہارے پاس آدھے درجن جھینگر بھی ہیں؟ صرف 4 ہیں، میں نے کہا۔
ٹھیک ہے، انہیں باہر نکالو، مسٹر میک ڈویکر نے کہا، اور جب ہم سیر ہو چکے ہوں گے میں تمہارے لیے بکل پر مجھے صرف اپنی آنکھوں سے پلاؤ گاؤں گا۔ میں بے انتہا بھوکا ہوں جونی۔ یہی حالت میری بھی ہے، میں نے کہا، مگر آپ صاحب کو کچھ کہنے نہیں جا رہے ہیں۔ میرا باپ میز پر اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا، وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ میری دادی گھر میں دوڑ پھر رہی تھی، وہ پگینی کا نغمہ گنگنا رہی تھی۔ جب میں سڑک پر گشت کرتا وہ اطالوی میں گرج رہی تھی۔ تھوڑی سی موسیقی کیسی رہے گی؟ میرے باپ نے کہا، میرا خیال ہے میرا بیٹا بہت خوش ہوگا۔ میں یقیناً خوش ہوں گا مسٹر میک ڈویکر، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے جونی، مسٹر میک ڈویکر نے کہا۔ اس طرح وہ اٹھے اور انہوں نے بگل بجانا شروع کیا، اور انہوں نے اسے اتنا تیز بجایا کہ کبھی کسی نے بگل کو اتنا تیز نہیں بجایا ہوگا، اور میلوں دور کے لوگوں نے اس کی آواز سنی اور جوش میں آ گئے۔ ہمارے گھر کے گرد 18 پڑوسی اکٹھے ہو گئے، اور جب مسٹر میک ڈویکر نے اپنی پیشکش ختم کی تو انہوں نے بے انتہا داد دی۔ میرا باپ مسٹر میک ڈویکر کو باہر پورچ میں لے گیا اور اس نے کہا، اچھے پڑوسیوں اور دوستوں، میں آپ سے مسٹر میک ڈویکر کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، ہمارے وقت کے سب سے بڑے شیکسپیئرن اداکار۔ نیک پڑوسی اور دوست کچھ نہیں بولے، اور مسٹر میک ڈویکر نے کہا، میں 1862 میں لندن میں اپنی پہلی کارکردگی کو یاد کرتا ہوں جیسے یہ کل کی بات ہو، اور اپنے پیشے کی تاریخ بیان کرنے لگے۔ روزے ایپلے بڑھئی نے کہا، تھوڑی سی اور موسیقی کیسی رہے گی مسٹر میک ڈویکر؟ اور مسٹر میک ڈویکر نے کہا، کیا تمہارے گھر میں ایک انڈا ہے؟ ضرور ہے، روزے نے کہا، میرے گھر میں 1 درجن انڈے ہیں۔ تمہارے لیے یہ زیادہ دشوار تو نہیں ہوگا کہ تم جا کر 1 درجن انڈوں میں سے ایک انڈا لے آؤ، مسٹر میک ڈویکر نے کہا۔ جب تم لوٹو گے تو میں تمہارے لیے ایک ایسا گیت گاؤں گا جسے سن کر تمہارا دل خوشی اور غم سے اچھلنے لگے گا۔ میں بس چل پڑا ہوں، روزے نے کہا، اور وہ انڈا لانے اپنے گھر کو چلا گیا۔ پھر مسٹر میک ڈویکر نے ٹام باورچی سے پوچھا کہ کیا اس کے گھر میں کباب کا ایک ٹکڑا ہے، اور ٹام نے کہا کہ ہے، اور مسٹر میک ڈویکر نے ٹام سے کہا کہ اس کے لیے زیادہ دشوار تو نہیں ہوگا کہ وہ جا کر کباب کا ٹکڑا حاصل کرے اور اسے لے آئے، اور جب وہ واپس آئے گا تو مسٹر میک ڈویکر بگل پر ایک ایسا نغمہ پیش کریں گے جو ٹام کی تمام زندگی کی تاریخ بدل دے گا۔ اور ٹام اپنے گھر کباب لانے کے لیے چلا گیا، اور مسٹر میک ڈویکر نے 18 اچھے پڑوسیوں اور دوستوں میں سے ہر ایک سے کھانے کی تھوڑی سی عمدہ چیزوں کے متعلق پوچھا، اور ہر شخص نے اس بات میں جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہر شخص اپنے گھر سے کوئی چھوٹی اور عمدہ سی کھانے کی چیز لائے تاکہ مسٹر میک ڈویکر وہ گانا گا سکے جو سننے میں اس قدر شاندار ہوگا، اور پھر تمام اچھے پڑوسی اور دوست کھانے کی چھوٹی چھوٹی عمدہ چیزوں کے ساتھ ہمارے گھر کو لوٹے۔ مسٹر میک ڈویکر نے بگل کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا، اور میرا دل پہاڑیوں میں رہ گیا، میرا دل نہیں گایا، اور ہر اچھا پڑوسی اور دوست اس پر رویا اور اپنے گھر واپس ہوا، اور مسٹر میک ڈویکر تمام اچھی چیزیں ہمارے باورچی خانے میں لے آئے، اور ہمارے خاندان نے دعوت اڑائی، اور ہم لوگ مست ہوئے۔ 1 انڈا، 1 کباب، 1 درجن سبز پیاز کی انٹیاں، 2 طرح کے پنیر، طرح طرح کی روٹیاں، ابلے ہوئے آلو، تازہ ٹماٹر، 1 خربوزہ، چائے اور بہت سی اور کھانے کی عمدہ چیزیں۔ ہم کھاتے گئے اور ہمارا پیٹ پھولتا گیا، اور مسٹر میک ڈویکر نے کہا، حضور عالی، اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں آپ کے ہاں آنے والے چند دنوں کے لیے قیام کرنا چاہوں گا۔ اور میرے باپ نے کہا، حضور عالی، یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ اور مسٹر میک ڈویکر ہمارے گھر پر 17 دنوں اور 17 راتوں کے لیے رکے، اور 18ویں دن کی دوپہر ایک شخص بوڑھے لوگوں کی رہائش گاہ سے ہمارے گھر آیا، اور اس نے کہا، میں جیسپر میک ڈویکر کی تلاش میں ہوں، وہ اداکار ہے۔ اور میرے باپ نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں بوڑھے لوگوں کی رہائش گاہ سے آیا ہوں، نوجوان نے کہا، اور چاہتا ہوں کہ مسٹر میک ڈویکر ہمارے یہاں واپس آ جائیں، کیونکہ ہم 2 ہفتوں کے اندر اپنا سالانہ کھیل پیش کرنے والے ہیں، اور ہمیں ایک اداکار کی ضرورت ہے۔ مسٹر میک ڈویکر فرش پر سے جہاں وہ خواب دیکھ رہے تھے اٹھے اور نوجوان کے ساتھ چلے گئے، اور اگلی دوپہر جب ہم بہت بھوکے تھے میرے باپ نے کہا، جونی، مسٹر کوسی کی دکان میں جاؤ اور کھانے کے لیے تھوڑی سی کوئی چیز حاصل کرو، مجھے معلوم ہے تم ایسا کر سکو گے جونی، کوئی بھی چیز لے آؤ جو مل سکے۔ مسٹر کوسک اپنے 55 سینٹ کا تقاضا کر رہے ہیں، میں نے کہا، وہ ہمیں پیسوں کے بغیر کچھ نہیں دیں گے۔ وہاں جاؤ تو جونی، میرے باپ نے کہا، تم جانتے ہو کہ تم اس نفیس سلاوکی شخص کو ہمیں کھانے کی کوئی چیز دینے پر آمادہ کر سکتے ہو۔ بس میں مسٹر کوسک کی دکان پر گیا اور چینی مسئلے کو وہیں سے اٹھایا جہاں میں نے اسے پچھلی بار چھوڑا تھا، اور میرے لیے اسٹور سے چڑیوں کے دانے کے ایک ڈبے
اور آدھی شیشی شہتوت کے شربت کے ساتھ رخصت ہونا بڑی دشواریوں کے ساتھ ممکن ہوا، مگر میں نے اسے کر ہی ڈالا۔ اور میرے باپ نے کہا، جونی، اس طرح کی چیزیں ضعیف خاتون کے لیے ذرا خطرناک ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ اور صبح کو بے شک میں اپنی دادی کو ایک مینا کی طرح گاتے سنا، اور میرے باپ نے کہا، آخر کس طرح میں چڑیوں کے دانے پر زندہ رہ کر عظیم شاعری کر سکتا ہوں؟